are watching our YouTube channel Cattle Care. امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ونڈے کی اہمیت، معیاری ونڈے کی خصوصیات اور ایسا کون سا ونڈا جس کو جانور رغبت سے کھائیں اور زیادہ مقدار میں دودھ دینے والی گائے کے لیے صرف پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس ہی ضروری نہیں ہوتے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹس آسانی سے مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ونڈے کی اہمیت کے بارے میں۔ پوری دنیا میں چارے اور اس کی باقیات جانوروں کی خوراک کا سب سے سستا ذریعہ ہیں۔ ونڈا چارے کی نسبت مہنگا ہوتا ہے۔ زیادہ پیداواری صلاحیت کے حامل جانوروں میں دودھ اور گوشت کے لیے جب چارے سے ان کی غذائی ضروریات پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا تب جانوروں کو ونڈا دیا جاتا ہے۔ جب چارہ دستیاب نہیں ہوتا تب بھی جانوروں کی غذائی ضروریات ونڈے سے پوری کی جاتی ہیں۔ اگر جانوروں کی غذائی ضروریات صرف چارہ جات سے ہی پوری ہو جائیں تو پھر ان کو ونڈا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ونڈا کیا ہوتا ہے۔ ونڈے سے مراد جانوروں کی ایسی خوراک ہے جس میں توانائی زیادہ ہوتی ہے اور ریشہ دار اجزاء فائبرز کا تناسب 18% سے کم ہوتا ہے۔ تو معیاری ونڈے کی اب کون کون سی خصوصیات ہیں؟ پہلے نمبر پر ونڈے کو متوازن ہونا چاہیے۔ متوازن ونڈا وہ ہوتا ہے جس کو کھلانے سے جانوروں کے تمام غذائی ضروریات پوری ہو جائیں تاکہ وہ اپنی پیداواری صلاحیتوں کو مکمل طور پر اجاگر کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ونڈے میں لحمیات، توانائی، معدنیات، وٹامنز اور ریشہ دار اجزاء وغیرہ جانوروں کی ضرورت کے مطابق رکھی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ونڈا ایسا ہونا چاہیے کہ جانور رغبت سے کھائیں، یعنی شوق سے کھائیں۔ بعض ونڈے ایسے ہوتے ہیں کہ جانور انہیں صحیح پک نہیں کرتے۔ تو معیاری ونڈے کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جانور اس کو رغبت سے کھائیں۔ جانور کی خوراک میں شامل کئی زرعی ضمنی اجزاء ایسے ہوتے ہیں جن میں غذائی اجزاء کا تناسب بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ جانوروں کی غذائی ضروریات اچھے طریقے سے پوری کر سکتے ہیں، مگر ان کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور ان کو شوق سے نہیں کھاتے۔ ان میں کھل، توریا، سورج مکھی اور محض گلوٹن وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے غذائی اجزاء کو ونڈا میں دوسرے اجزاء کے ساتھ اتنی مقدار میں ملایا جاتا ہے کہ ونڈے کا ذائقہ جانوروں کے لیے قابل قبول رہے اور جانور ان کو کھانے میں بے رغبتی محسوس نہ کریں۔ اس مقصد کے لیے ونڈے میں عام طور پر توریا کھل 20% سے کم، سورج مکھی کی کھل 15% تک اور محض گلوٹن 30% تک استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ونڈے کی مرغوبیت یعنی اس کی پلیبلٹی متاثر نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے، ونڈا سستا ہو۔ ونڈا بناتے وقت ایسے غذائی اجزاء استعمال کیے جائیں جو مقابلتاً سستے ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ونڈا سستا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غذائیت کم ہوگی، حالانکہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ ونڈا سستا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ونڈے کی غذائیت بھی کم نہ ہو اور وہ کم قیمت میں بھی ہو، یعنی کم خرچ اور بالا نشیں۔ اس مقصد کے لیے مارکیٹ میں دستیاب تمام زرعی ضمنی اجزاء کی کیمیائی ساخت اور ان کی قیمتوں کو مد نظر رکھ کر ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رائس پالش، چوکر، گندم، مکئی، جوار، باجرہ وغیرہ توانائی کے ذریعے کے طور پر ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا جس جنس کی قیمت بازار میں کم ہو اس کو ونڈے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مکئی سستی مل جائے تو وہ شامل کر لی جاتی ہے، اور اگر مکئی مہنگی ہو اور گندم سستی مل جائے تو گندم کو مکئی کی جگہ شامل کر لیا جاتا ہے۔
اس طرح ونڈے کی غذائیت بھی متاثر نہیں ہوتی اور قیمت بھی ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ اس طرح پروٹین لحمیات کے ذرائع کو ان اجناس کی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے متبادل کو طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پروٹین کے ذرائع میں کھل بنولا، کھل توریا، مکئی، کھل سورج مکھی وغیرہ شامل ہیں۔ ونڈے کی اہمیت اور ان کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب ان باتوں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے جو جانوروں کی غذا کے حوالے سے پوچھی جاتی ہیں، تاکہ مویشی پال حضرات ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کی روشنی میں اپنے جانوروں کو معیاری اور سستا ونڈا مہیا کریں۔ ونڈے کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی ایسا یونیورسل ونڈا موجود نہیں ہے جو ہر جانور کی ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا ہو۔ ہر ونڈا جانوروں کی مخصوص ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ مخصوص ضروریات کے مطابق تیار کیا ہوا ونڈا ان کی ضروریات کے مطابق ہمیشہ ٹھیک کام کرے گا، بشرطے کہ ونڈے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آپ کے لیے غیر اہم ہو۔ لیکن چونکہ ونڈے میں ڈالے گئے غذائی اجزاء کی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، لہٰذا ونڈے کی قیمت کو ایک حد سے بڑھنے سے روکنے کے لیے اس کی بناوٹ میں رد و بدل لازمی ہے، ورنہ پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے اور خالص منافع میں کمی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایک اچھے ونڈے کے فارمولے پر اصرار کرنا آپ کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک اس کی قیمت مناسب رہے۔ جب ونڈے میں موجود غذائی اجزاء کی قیمتیں بڑھ جائیں اور اس کے متبادل مارکیٹ میں سستے ہوں تو وہ ونڈا مہنگا ہو جائے گا۔ اس لیے غذائی ماہرین سے مسلسل رابطہ ضروری ہے تاکہ جو ہی اجزاء کی قیمتوں میں تبدیلی ہو آپ غذائی ماہرین کی مدد سے اپنے فارمولے تبدیل کر سکیں۔ ونڈے کی غذائیت چونکہ اس میں موجود لحمیات، پروٹین اور توانائی وغیرہ پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے جانوروں کے لیے ونڈے کی مقدار اس کی غذائیت کے حساب سے متعین ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو زیادہ مقدار میں دودھ دینے والی گائے ہیں ان کو صرف پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس ضروری نہیں ہوتے، ان کے لیے ایک مکمل ہائی ییلڈ یعنی کہ زیادہ توانائی اور پروٹین والا ونڈا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے ڈیری فارمز میں جو گائے ہیں وہ 3 ٹائم چوائی کرتے ہیں۔ تو ونڈے کے فوائد کے بارے میں اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ٹاکسن اور حیوانی لحمیات سے پاک ہوتا ہے یہ، اور 100% قدرتی اور حلال اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے، بہترین صحت اور پیداوار کا ضامن ہوتا ہے۔ ونڈے کو استعمال کرنے سے نظام تولید اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھے ونڈے میں امپورٹڈ منرلز اور وائٹامنز پائے جاتے ہیں، اور اچھے ونڈے کو استعمال کرنے سے ہی جانوروں میں چمک اور اس میں دودھ میں چکنائی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ونڈا جات کی صحیح مقدار کا انحصار جانور کی نسل، غذائیت کے دور اور دودھ کی پیداوار پر ہوتا ہے۔ تو جانور کو ونڈا جس کو ہم کھلا رہے ہیں تو اس کو ہم نے وافر مقدار میں پانی بھی مہیا کرنا ہے اور جانور کو آرام دہ جگہ دیں تاکہ وہ اپنی صحیح پیداوار میں اضافہ کر سکے اور بھرپور فائدہ دے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ونڈے کی تھوڑا سا اہمیت کے بارے میں روشنی ڈالی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔